دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹڈ صورتحال ہے۔ ظاہر ہے لمحہ بلمحہ صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے، لیکن سٹل یعنی وہ کیا کہتے ہیں، دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ، کہ ابھی کچھ فاصلہ مزید باقی ہے جب تک مسئلہ مکمل طور پر جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی جاری ہے، انٹریکشنز ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں، سیاسی شخصیات میں، اور سوشل میڈیا پر گویا ایک مارکا برپا ہے۔ اور بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ پر براہ راست کامیاب ہوئے، جو ابھی تک اناؤنس ہوئے، ابھی تک تقریباً کچھ 14 نتائج ہیں وہ جو ابھی نہیں آئے، تو 266 میں سے 14 آپ نکال لیں، حساب کتاب کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 52 یعنی 252 252 کم و بیش جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اور ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 73 جو نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے، ان میں 5 باضابطہ طور پر جو نئے آزاد یعنی کینڈیڈیٹ تھے، جو آزاد ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سے وہ آزاد ایم این اے جو تقریباً 30-35 کے قریب، جن کا یعنی جو دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کے ہیں یا ان کے سپورٹڈ ہیں یا اسپانسرڈ ہیں، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، تو ان میں سے 5 جو ہیں وہ باضابطہ نون لیگ جوائن کر چکے ہیں۔ تو اس طرح نون لیگ کی ٹیلی قومی اسمبلی میں جو اس کے فولڈ میں موجود ہیں وہ 78 ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 کے لگ بھگ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ساتھ نیگوشیشنز یا راہ و رسم ایڈوانس سٹیج پر ہے، وہ ان میں سے کسی وقت بھی ظاہر ہے اعلان ہو سکتا ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی کی لیٹسٹ ٹیلی جو ہے وہ 54 ہے، 54 ہے۔ ایم کیو ایم الطاف، ایم کیو ایم پاکستان، الطاف تو ویسے ہی ہے، تو اس کی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ 17 سیٹیں الٹیمیٹلی ان کی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی پہلے 2 کہا جا رہا تھا، اب اپڈیٹڈ صورتحال یہ ہے کہ وہ 3 ہیں۔ اس طرح پی ایم ایل کیو یعنی چودھری شجاعت کی پارٹی، اس کی بھی 3 ہیں، اور استحکام پاکستان کی 2 ہیں، جو وحدت مسلمین ہے اہل تشیع کی ہائیلی چارجڈ پارٹی، ان کا 1 ہے، اور ضیاء لیگ جو ہے یعنی اعجاز الحق کی پارٹی، اس کا 1 ہے۔ تو اب جو فی الحال اناؤنسڈ ہیں ان میں جو بظاہر آزاد بچتے ہیں وہ 92 ہیں، اور ان 92 میں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 کے قریب آلریڈی جو ہیں نیگوشیشنز چل رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور وہ ایڈوانس سٹیج پر ہیں، کسی وقت بھی وہ فائنل اس کا آؤٹ کم آ سکتا ہے۔ تو باقی جو اس کا مطلب ہے اگر 20 نکالے تو 72 ہیں، ان میں بھی تقریباً 10 کے لگ بھگ 10 رفلی کے لگ بھگ وہ ہیں جو یعنی پی ٹی آئی کے اپنے دعووں کے مطابق جو ان کے اسپانسرڈ ہیں اس میں فعال نہیں کرتے۔ ویسے تو باجی سلائی مشین کہتی ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ 180 ہیں یعنی ان کا جو گور ہے، گور نامدار، وہ کہتا تھا کہ ہمارے 90 یا 92 ہیں، اس کا دعویٰ تھا، جبکہ باجی سلائی مشین کو یہ شاید اطلاعات ملی، ان کے پاس بھی موکل ہوں گے جیسے پنکی پیرنی کے پاس ہے، کہ 180 ہیں ان کے۔ تو 180 تو ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے بھی شاید کچھ آگے ہی پہنچ گئے ہیں، یعنی خاصا چڑھائی کر گئے۔ تو بہرحال یہ ادرائے تفنن معاملہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رفلی جو 62 ہیں ان کے دعووں کے مطابق، یعنی ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں جیسے باجی سلائی مشین کہتی ہے کہ سارے ہی ان کے، گور کہتا ہے کہ ان کے 90-95 ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو اطلاعات ہیں جو جن کو انہوں نے اسپانسر کیا وہ کم و بیش 62 کے لگ بھگ ہیں۔ تو ان 62 کے ساتھ ظاہر ہے یعنی وہ بھی ابھی اسٹل دے ہینگس ان بیلنس،
دے آر ہینگنگ ان بیلنس، وہ معلق ہیں فضا میں، ابھی تک کسی پارٹی میں شامل ظاہر ہے یا تو وہ خود کلیم کریں اور اٹینڈ کریں ایک اجلاس جس میں یہ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا فلاں گروہ سے ہیں، ایسی تو کوئی صورت ابھی ممکن نہیں ہوئی، تو وہ اس دن تک جب تک وہ کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرتے، ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا کلیم کرتی رہے گی کہ وہ ان کے ہیں۔ تو اگر یہ ان کا 100% کلیم بھی مان لیں تو وہ 62 یعنی بنتے ہیں، تو 62 اور جو فی الحال نون لیگ کے پاس ہیں 78 ہیں، اسٹل نون لیگ جو ہے لارجسٹ سنگل پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، اس حساب سے بھی اگر ان کو ایک پارٹی پی ٹی آئی کے سو کالڈ وہ جو مبینہ طور پر ہیں 62 ان کو انہی کا سمجھا جائے تو 20 جو ہیں وہ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ 20 بھی فروٹفل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نیگوشیشنز تو یہ 98 کے قریب نون لیگ کے آ جائیں گے، اور وہ باقی 62 ہیں، اور ان میں بھی الٹیمیٹلی جب حلف ہوگا، حلف ہونے تک دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو ان میں باقی ان کے پاس کتنے بچتے ہیں، شاید وہ چند ہی بچیں جن کا کوئی یعنی چاہنے والا نہیں ہے جی، تو الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی 10-12 شاید رہ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو اب حکومت کس کی بنے گی؟ اسٹل یہ بات تقریباً پولیٹیکلی جو بھی تھوڑا فورسائٹ رکھتے ہیں لوگ، یہ بات ویری مچ کلیئر کہ نون لیگ اگر چاہے گی تو انہیں کی قیادت میں کولیشن حکومت بنے گی۔ ہاں اگر نون لیگ کسی انڈرسٹینڈنگ یا اپنی ان کی یہ ایویلیویشن ہو کہ ان کو فائدہ کم ہے یا نہیں ہے یا نقصان ہے ایک کولیشن کی قیادت کرنا، تو شاید وہ نہ کریں، لیکن عملی طور پر دوسروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کولیشن بننی ہے تو اس کی قیادت نون لیگ کے علاوہ دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس فگرز زیادہ ہیں، یعنی مائنورٹی گورنمنٹ پھر ہوگی، وہ کہیں زیادہ نازک ہوگی اور شاید ہی یہ صورت کوئی قبول کرے، اور نون لیگ کو بھی یہ کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سیاست کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیاست کے زینے سے اقتدار پر پہنچا جاتا ہے، اور اقتدار میں رہ کے ہی آپ اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ویسے یعنی یہ ریئلسٹک پاسبلٹی الٹیمیٹ یہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں کولیشن بننا۔ اب اس کولیشن میں کون شامل ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ نیگوشیشنز ایون شہباز شریف اور زرداری کے درمیان بھی ہوئی ہیں، ساتھ بلاول اپنا بھی ایک فیلر چھوڑتا ہے یہ ایک ڈیول اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، آخر یہ سیاست ہے، سیاست کی کئی تہیں اور کئی جہتیں ہوتی ہیں، یہ مناٹنس نہیں ہوتی، یہ یک رخی نہیں ہوتی، اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہوتی، اس کی وہ اونٹ تری کون سی کل سیدھی، اس کی کئی کلیں ہیں اور کوئی بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ لہذا ایک طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نیگوشیشنز ہیں کہ ہم اسی طرح کی کم و بیش طرح پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ بنا لیں، اور اس طرح ظاہر ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ پھر جو انڈیپینڈنٹس ہیں یا جو چھوٹے گروہ ہیں ان کی کوئی بہت زیادہ والہانہ ویلیو نہیں بنے گی، کیونکہ ان کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی ہو جائے گی۔ لہذا اگر یہ پاسبل ہو تو شاید ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں ملک کا مفاد ہوتا ہے وہاں سیاستدانوں اور پارٹیوں اور گروہوں کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے ہو سکتا ہے کہ جن پر کویسچن کیا جا سکے۔ تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہے، اور یہ دونوں اگر شامل ہوں گے آپس میں تو سٹل باقی پارٹیوں سے بھی کئی لوگ اور کئی چھوٹیاں پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ اور ایک آپشن یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں زیادہ ریئلسٹک اور الٹیمیٹلی اسی کی طرف شاید چیزیں جائیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی یعنی جو چند 10-12 پی ٹی آئی کے لوگ رہ جائیں گے، پی ٹی آئی اسپانسرڈ سو کارڈ پی ٹی آئی، اس لیے کہ ٹیکنیکلی اور قانونی نظر میں تو پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ میں، تو ان کے علاوہ باقی سب کی مل کر حکومت بنے گی۔ اور جب یہ مسئلہ چھٹ جائے گا، جب حالات کلیئر ہو جائیں گے، سارے ریزلٹس جو باقی 10-12-14 ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو پھر اور یہ جو آزاد ہیں یہ کسی بننے لگ جائیں گے، تو یہ بات تقریباً کلیئر نظر آتی ہے کہ نون لیگ کے پاس کم از کم 110-12 کے قریب ڈائریکٹ جو اس کی فولڈ میں ہوں گے ایٹ لیسٹ، یعنی ایک میں منیمم بات کر رہا ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان کے پاس 140-45 تک معاملہ چلا جائے۔
تو وہ اس کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گی کہ باقی اپنے جو الائز ہیں، جو پروبیبل الائز ہیں، اور ان کے ٹون اینڈ ٹنار سے یا پچھلے رویے سے یہ بات طے ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام کی 3 ہیں، PMLQ شجاعت کی 3 ہیں، استحکام پاکستان کی 2 ہیں، تو یہ گویا اگر ان 3 گروہوں کو شامل کریں تو 8 یہ ہو جاتی ہیں، یہ بھی نون لیگ کے ساتھ اگر شامل کر لیں۔ اسی طرح MQM جو پاکستان ہے اس کے پاس 17 ہیں، ظاہر ہے وہ ایک میجر چنک ہے، وہ گویا اس وقت ٹیکنیکلی تیسری بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں۔ ظاہر آزاد کوئی پارٹی نہیں ہوتی جی، وہ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بھی کولیشن بنے گی وہ لازمی اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس طرز لیگ جو ہے ظاہر ان کے پاس ہے کہ اگر کسی نے پوچھا تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ بات بہرحال کلیئر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف ہوں گے، یا وہ جس کو چاہیں گے اگر وہ موضوع سمجھتے ہیں تو، لیکن موسٹ پروبیبلی وہ انہی 2 میں سے ایک ان کے جو الائنس والے ہیں یا الائز ہیں اور ان کی اپنی پارٹی طے کرے گی، اس لیے کہ افیکٹو وہ ہیں۔ اور یہ سینیریو بہت اچھا ہوگا کہ پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہو اور فیڈریشن میں نواز شریف ہو، دونوں ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ انتظامی تجربہ بھی انہی کے پاس ہوگا بطور چیف منسٹر، بطور پرائم منسٹر، جن کے پاس یعنی دونوں تجربے ہیں۔ باقی لوگوں کے پاس ایک تجربہ ہے، ان کے پاس دونوں تجربے ہیں اور ملٹیپل ٹائمز تجربے ہیں۔ تو اس لیے موجودہ جو کرائسس ہے، جو پاکستان کی ڈیفیکلٹ صورتحال ہے، اس کو سٹیر آؤٹ کرنے کے لیے یہ بہترین آپشن ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ بعض یعنی یہ ٹویٹر وغیرہ یا سوشل میڈیا پر بعض مبصرین، ہمدرد اور بعض جو خوب سے باطن رکھتے ہیں، وہ گویا ٹریپ کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نون لیگ کو حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے ہیں۔ وہ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ PDM ویک حکومت ہے، اس میں نہ شامل ہو۔ وہ بھائی نہ شامل ہونے کا کیا مطلب تھا کہ نیازی قذاب، یعنی اگر وہ نیازی قذاب کو نہ الٹتے عدم اعتماد سے اور پولیٹیکل پروسیس سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ پاکستان پر اسی طرح کی یعنی بدماشیہ، بجویہ اور فیاض حمید اور یہ دندناتے پھرتے اور بندیال اور کھوسے اور گلزار وغیرہ یا اعجاز الاحسن جنہوں نے 3 ملک کا کر دیا، وہ گویا ان کو انریسٹرینڈ اور انلمیٹڈ اور فار فیوچر ایون فار ڈیکیڈز ان کے پلان تھے کہ پاکستان کو روندنے کا، پاکستان کو گویا جڑ سے اکھاڑنے کا پلان تھا، تو یہ جاری رہتا۔ اور دوسری طرف جو بھی PDM کی قیادت تھی، پارٹیاں تھیں، نون لیگ خاص طور پر، وہ پابند سلاسل رہتے، کس کو بغیر کسی سبسٹانشل کیس کے نہیں جیلوں میں رکھا گیا اور سالوں رکھا گیا۔ اب PTI والوں کو بڑا درد ہوتا ہے، تو وہ ذرا اپنے دن یاد کریں کہ جب نیازی قذاب کا کام ہی صرف بھونکنا تھا اپنے مخالفین پر، اور بے بنیاد، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک واحد شخص ہے، واحد نہیں ہے ویسے، اور بھی 1-2 ہیں، کہ جو جس کے ہاتھ سے کھاتا ہے اسی ہاتھ کو کاٹتا ہے، جس ہاتھ سے خیرات لیتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے اور اس کو چوری اور غبن اس کا کرتا ہے، اسی پر سب سے زیادہ زہر انڈیلتا ہے۔ یعنی اس خباثت کا یہ کوئی اعلیٰ ترین نمونہ اس سے آگے شاید ہی آپ کو کبھی ملے گا، جس میں یعنی جو پرسنل بد کرداری ہے وہ بھی بدرجہ اتم ہے، جس میں چوری چکاری وہ بدرجہ اتم ہے، اور یہ سرٹیفائیڈ ہیں، تھرو جوڈیشل پروسیس سرٹیفائیڈ ہیں انٹرنیشنل لیول پر، ملٹیپل ملکوں میں یہ بات اس کے خلاف ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اپنی یعنی مرشدہ کو کیا کیا مرشدہ کا سابق خاوند چیختا چلاتا ہے، اگر جو بھی اسی قبیل سے ہے تو یہ معاملات اس نہج پر پہنچے۔ بہرحال یہ ایک بڑی طویل داستان ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس دکھ میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ ایک ایسا شخص کے جس کی خباثت، جس کی رذالت، جس کا گھٹیا پن، جس کی چوری چکاری، جوا بازی، فراڈ، نوسر بازی، دنیا میں شاید ہی کسی ایک شخص میں یہ ساری خباثتیں موجود ہوں۔ لہذا ان سب خباثتوں کا جو مجسم ظہور ہے وہ نیازی قذاب کی صورت میں ہوا، اور اس نے پاکستان کو، پاکستان کے معاشرے کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو اور سیاست کو
تباہ کن صورتحال سے دو چار کیا. لہٰذا پی ڈی ایم کی حکومت بننا بہترین پولیٹیکل ڈیسیجن تھا اور اس کی فیوض و برکات بہت ہیں. ہاں بعض ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام کریں گے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے. تو سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے کام جو اس نے ظلم برپا کیا، تباہی پھیری، وہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں دوسری طرف، لیکن حقیقی طور پر وہی ذمہ دار ہے. اسی طرح اگر اب یہ حکومت نہ بنے تو کس کی بنے گی؟ ایک تو ظاہر ہے اگر نون لیگ حکومت میں نہیں آتی تو کہیں کمزور حکومت ہوگی جو عملی طور پر شاید ممکن ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک تھیوریٹیکل آپشن یا جن کی خواہش ہے یا جو ایک اپنی رائے میں سنجیدگی یا اخلاص سے یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل یعنی غلطی پر ہیں، اور جو ایک سازش کے تحت اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی خباثت پر ہیں. لہذا نون لیگ کو بالکل جارحانہ انداز سے حکومت بنانی چاہیے. ان خبیثوں سے اگر آپ لحاظ کریں گے، جس طرح کہ نواز شریف نے خیبر پختونخوا میں پہلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس بننے میں مولانا کی ایڈوائس کو ایکسیپٹ نہ کیا اور ان کو بننے دیا، لہٰذا یہ خباثت کا پودا پروان چڑھا اور پھر تناور درخت بنا اور پاکستان کو بربادی سے دوچار کیا. لہٰذا جو لوگ کمینے اور خبیث ہوتے ہیں نا، ان کو پوری فورس کے ساتھ ہی جواب دیا جا سکتا ہے. آپ ہاتھ جوڑ کر یعنی مسکرا کے، ایسی بڑی کم صورتحال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کعبہ کی چادر سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں شاید معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ خبیث یعنی جو شخص ہے اس کا زہر پاکستان کے معاشرے سے نکالنے کے لیے تریاک یہی ہے کہ نون لیگ اور باقی جو ان کے الائز ہیں، باقی جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، وہ کنسرٹڈ ایفرٹ کریں اور بھرپور انداز میں نہ صرف حکومت بنائیں، پاکستان کو معاشی اور سیاسی کرائسس سے نکالیں، اور ان جو پاکستان کے مس کریٹس ہیں، جو شرپسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں اور پاکستان کو الٹیمیٹلی آن ٹریک لے کر آئیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ایک انیویٹیبل ہے، یہ ناگزیر ہے، ہو کے ہی رہے گا انشاءاللہ. اب اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا بالکل انڈسپیوٹڈ وداؤٹ مچ ایفرٹ نون لیگ کا قلعہ قائم ہے. تو سو فار جو 5 قومی اسمبلی کے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، اسی طرح تقریباً 3-4 جو ہیں وہ اس میں یعنی ایٹ لیسٹ 3-4 جن کے چند ایک کے تو نام بھی بتا سکتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی سے انہوں نے اعلان سو فار جوائن کر لیا. ظاہر بہت سارے پائپ لائن میں ہیں، انڈر پروسیس ہیں. تو اس وقت جو الٹیمیٹلی پروونس پنجاب کی صورتحال ہے اس میں کم و بیش 144-45 کے قریب ہیں نون لیگ کے پاس، اور اس میں نون لیگ کو تقریباً یعنی 149 کے قریب چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3-4-5 اور لوگ چاہیے انہیں، جبکہ جو آزاد موجود ہیں وہ 134 ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایٹ لیسٹ یعنی 60-70% پر دعویٰ ہے ان کا کہ کوئی 70-80-85 کے قریب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اسپانسرڈ ہیں. باقی جو ہیں یعنی 35-40-45 کے اراؤنڈ اباؤٹ وہ کوئی ان کے نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے کوئی ناراض ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا یا ادروائز آزاد جیتے ہوئے ہیں. لہذا اب کوئی اور مشکل بات نہیں ہے. پنجاب میں تو بغیر کسی کولیشن پارٹنر کی بھی نون لیگ کی حکومت بنتی ہے، لیکن کیونکہ وہ سیاسی بصیرت والے لوگ ہیں وہ یقیناً باقی پارٹیوں کو شامل کریں گے، جن میں اگر اب پیپلز پارٹی فیڈریشن میں اپوزیشن میں رہتی ہے تو موسٹ پروبیبلی پنجاب میں بھی وہ اپوزیشن میں رہے گی. ننھی سی اپوزیشن 10 ممبرز پر مشتمل ہوگی، یا کوئی بچے خچے چند ایک وہ لوگ جن کو نون لیگ ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ یعنی پی ٹی آئی کے سو کارڈ اسپانسر جو ہیں وہ رہ جائیں گے. اس طرح کیو لیگ کے 8 ہیں اور استحکام پاکستان کے 1 ہے، اور زیادہ لیگ کا بھی 1 ہے صوبائی اسمبلی میں. تو ان کو اگر کیو لیگ کو اور نون لیگ کو ہی جمع کر لیا جائے تو بالکل سمپل میجورٹی بن جاتی ہے بغیر جو فردر آزاد کو نہ بھی شامل کیا جائے. لہذا پنجاب میں انڈسپیوٹڈ نون لیگ کی حکومت ہوگی، اور یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. موسٹ پروبیبلی اگر یہ اوور ویلمنگ میجورٹی جیتتے فیڈریشن میں بھی اور صوبے میں بھی تو شاید مریم وزیر اعلیٰ ہوتی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس نسبتاً
یعنی لیس دین آئیڈیل صورتحال میں چاہیے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہو، اس لیے کہ وہ اس دشت کی سیاحی میں گویا مدت گزار چکا ہے، تو وہ بہتر پرفارم کرے گا. اسے اس کی پہلے ٹیم بھی ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے، اور یہ ایک پاور بیس ہوگا. یہ گویا سپرنگ بورڈ ہے جہاں سے وہ نون لیگ کو فردر یعنی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں. تو فیڈریشن میں بھی ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کی انڈسپیوٹڈ حکومت ہے، اور پنجاب میں حکومت ہونا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. یہی وجہ تھی کہ نیازی قذاب کو 2018 میں زبردستی جس طرح فیڈریشن کی حکومت دی گئی، اسی طرح پنجاب میں اس سے بھی زیادہ زبردستی حکومت بنا کر دی گئی آرٹیفیشل انداز میں. تو اس لیے یہ وہ جو ہمارے دوست وہ اپنے ہے نا، ان کا کیا نام ہے، ایوب صاحب، حسن ایوب صحافی، ان کا بڑا دلچسپ اور وہ پسندیدہ ڈائلاگ ہے کہ راوی چین ہی لکھتا ہے، تو لہذا راوی چین ہی لکھتا ہے. انشاءاللہ پاکستان مضبوط اور یعنی ترقی کی منازل طے کرے گا. سندھ میں ظاہر ہے انڈسپیوٹڈ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی مخلوط حکومت ہوگی. تو یہ اپ ڈیٹ ہے جناب. تو اس کے علاوہ یہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ وہ جو نیازی قذاب کی پارٹی کا ایک اور قذاب ہے مروت، اس نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ محترمہ حضرت ہند، جو کہ ام المومنین کی والدہ ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا مدر ان لا ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کے متعلق بدزبانی کی ہے. ظاہر ہے اس پر جو اہل ایمان ہیں انہیں یقیناً اس کا نوٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے برت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان سے یعنی اس قسم کی خباستیں، کیونکہ ان کا پیشوا کرتا رہا ہے، اپنے آپ کو گویا نعوذ باللہ پیغمبرانہ اوصاف سے اپنے آپ کو پروموٹ کرتا رہا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں، اور بڑی عامیانہ انداز میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور یعنی اس ٹائپ کی حرکتیں کرتا رہا. تو ویسے بھی یعنی وہ لوگ جو جہالا ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ بعض یعنی ایسے لوگ ہیں جو ادروائز بہت یعنی اچھے لوگ ہیں، ہم سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، لیکن وہ اس طرح اس دجل میں، اس فریب میں یعنی اس کا شکار ہیں کہ جب ان سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ سم بکمن عمی فہم لا یرجعون والی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جیسے اچھا ان جو ہے میں تو پتہ ہی نہیں ہے جی. کمال ہے ان لوگوں کا بھی. بہرحال اس کے علاوہ اور پروگرام پیش کیا جائے گا جس میں یعنی جو امریکی ہیں وہ بھی میدان میں ہیں اپنے ٹاؤٹ نیازی کو بچانے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو محفوظ اور تا قیامت قائم اور دائم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.